گزشتہ اس سے پہلے ہم سورۃ البقرہ کی آیت 270 تک کی تفسیر سماعت کر چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت 271 سے ہم تفسیر کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت 271 میں ارشاد فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعم ما ہی، اگر تم اعلانیہ خیرات دو گے تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت 271 میں ان تبدوا الصدقات فنعم ما ہی، اگر تم اعلانیہ خیرات دو گے تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی انسان خیرات کرے گا، صدقہ کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، تو اگر وہ اعلانیہ طور پر اگر وہ صدقہ وہ خیرات کر رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہ بھی اچھی بات ہے۔ یعنی کہ کسی انسان کو ترغیب دلانے کا مقصد ہو کہ اگر میں اعلانیہ طور پر خرچ کروں گا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دین کی راہ میں، تو مجھے دیکھ کر کے کوئی اور بھی خرچ کرے گا۔ تو اگر یہ ترغیب دلانے کے لیے اعلانیہ طور پر اور لوگوں کے سامنے اگر کوئی اپنا مال خرچ کرے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، رسول خدا کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ مقصد اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر اس میں دکھاوا اور ریاکاری آ گئی تب پھر اعلانیہ صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ چھپے اور دبے الفاظوں میں صدقہ کر دو۔ اس لیے کہ جو عمل ریاکاری میں کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو دکھانے کے لیے کیا جائے، وہ عمل تو برباد ہو گیا، اس کا تو کوئی ثواب ہی نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ اگر ظاہری طور پر اعلانیہ تم صدقہ کرو تو وہ بھی اچھی بات ہے۔ پھر آگے فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ظاہری طور پر دکھا کر اگر تم نے دیا تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نے چھپا کر کے دیا تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس لیے کہ اگر بندہ کسی کو چھپا کر کے کچھ دے گا تو پھر بندے کے اندر ریاکاری نہیں آئے گی، دکھاوا نہیں آئے گا، اس کے دل میں وہ امنگ نہیں جاگیں گی کہ پھر میں دوں گا تو 10 لوگ مجھے دیکھے، وہ تمنا وہ نہیں کرے گا اگر چھپا کر کے دے گا تو اللہ نے فرمایا اعلانیہ دینا بھی ٹھیک، لیکن اگر چھپا کر کے تم نے کسی کو دیا تو یہ سب سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر فرمایا وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تم سے تمہاری کچھ برائیاں مٹا دے گا۔ صدقہ کرنے کا فائدہ کیا؟ اللہ تم سے تمہاری کچھ برائیوں کو مٹا دے گا۔ اور فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اللہ نے صدقہ دینے کی ترغیب بھی دلائی اور دونوں باتیں کہہ دی، دکھا کر کے بھی دے سکتے ہو بشرطے کہ مقصد ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ یہ مقصد ہو کہ اگر میں کھلے طور پر لوگوں کے سامنے کچھ پیسہ خرچ کروں گا تو مجھے دیکھ کر لوگ بھی خرچ کریں گے، اگر یہ مقصد ہے تب تو دے سکتے، لیکن فرمایا اگر چھپا کر کے دوں گے تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور صدقہ دینے کا فائدہ اللہ نے بیان کیا کہ جو بندہ صدقہ کرتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہاری برائیوں کو مٹا دیں گے، ہم تمہارے گناہ کو مٹا دیں گے۔ حتیٰ کہ بندہ جب صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں صدقہ کرنے کی برکت سے۔ تو آپ سوچئے انسان جب وہ صدقہ کر رہا ہے تو اس کو نیکیاں بھی مل رہی ہے اور ساتھ ہی گناہ بھی مٹائے جا رہے ہیں، گناہوں کا پلہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ فائدہ ہے صدقہ کرنے کا۔ اور بلکہ سب سے بڑھ کر کے فائدہ میں آپ کو بتا دوں، جو انسان صدقہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بری موت سے بچا لیتا ہے، بری موت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بچا لیتا ہے۔
اچانک والی موت سے اللہ اس بندے کو بچا لیتا ہے. جبکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی, مولا اچانک والی موت سے میری حفاظت فرما. تو بندہ صدقہ کرے گا تو اچانک والی موت سے بچ جائے گا, بری موت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کر دے گا. اور سب سے بڑا فائدہ جو ہمارے مطلب کا ہے, اگر ہم اس کو سمجھتے ہیں تو صدقہ دینے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ بندہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس بندے کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے. آپ زندگی کسی سے خرید سکتے ہو, کتنا ہی بڑا ڈاکٹر ہو جائے وہ آپ کو زندگی آپ کو بڑھا کر کے نہیں دے سکتا. کتنا ہی بڑا بزنس مین ہو, اس کو لاکھوں کروڑوں روپے دے دو, لیکن وہ آپ کی زندگی میں سال 2 سال بڑھا نہیں سکتا. جتنا وقت لکھا ہے اس میں ہی آپ کا انتقال ہونا ہے. تو زندگی کسی چیز سے بڑھ نہیں سکتی, لیکن بندہ جب صدقہ کرتا ہے تو اللہ بندے کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. لوگ مرتے ہیں نا آج کہ کسی طرح جی لے, ڈاکٹر کہہ دے کہ یہ آخری سٹیج پر ہے, اب یہ بچ نہیں سکتا, 2-4 گھنٹے اس کے پاس بچے ہوئے ہیں, تب بھی انسان ہاتھ پیر مارتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح میری زندگی بچ جائے, کچھ سال اور مل جائے مجھ کو. تو اگر چاہتے ہو کہ عمر لمبی ہو جائے تو صدقہ کرنے کی عادت ڈال لینی چاہیے, لوگوں کے درمیان خیرات کرنے کی عادت ڈال لینی چاہیے. اور اس کے بعد دیکھیے اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 272 میں ارشاد فرمایا, لیس علیک ھداھم, لوگوں کو ہدایت دینا تم پر لازم نہیں ہے. لوگوں کو ہدایت دینا تم پر لازم نہیں. یہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا ہے. دراصل جب کوئی پورا دن میرے نبی علیہ السلام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے, اور جب کوئی اسلام کی دعوت قبول نہیں کرتا تو اس وقت حضور غمگین ہو جایا کرتے, پریشان ہو جاتے کہ کسی نے اسلام قبول نہیں کیا. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کسی کو ہدایت دینا تم پر لازم نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر روز کوئی مسلمان بنے, بلکہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے ہمارا پیغام بندوں تک پہنچا دیا, اب تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی. اب اگر وہ قبول کرے گا تو اس کا بھلا, اور نہیں قبول کرے گا تو اس کا نقصان. آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہی بننا چاہیے. آپ کا کام ہے ہمارا پیغام بندوں تک پہنچا دینا. تو اے حبیب غمگین نہیں ہونا اگر کوئی مسلمان نہیں ہوتا, کلمہ نہیں پڑھتا تمہارا, کہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ کوئی ہدایت پالے اور اس نے مسلمان ہی ہونا ہے. پھر آگے کیا فرمایا, وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ, ہاں اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. اب کوئی بندہ ہے اس کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی ہے, لیکن اگر اللہ چاہے کہ اس کو ہدایت کا راستہ مل جائے تو پھر وہ جو گمراہ ہے, جس کی قسمت میں گمراہی لکھی ہے, لیکن اگر اللہ نے چاہا تو اس کو بھی ہدایت مل سکتی ہے, اس کو بھی ہدایت کا راستہ مل جائے گا. پھر کہا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ, اور تم جو اچھی چیز خرچ کرو تو وہ تمہارے لیے ہی فائدے مند ہے. اب پھر یہاں پر واپس خرچ کرنے کا حکم آ گیا. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو ترغیب دلا رہا ہے کہ میرے بندو زیادہ سے زیادہ اپنا مال صدقہ و خیرات کیا کرو. بلکہ میں آپ کو بتا دوں, شروع دور کے اسلام کے اندر یہ قانون تھا, اگر آپ نے 100 روپے کمائے اور اگر آپ کی ضرورت 50 روپے میں پوری ہو جاتی ہے تو شروع دور کے اسلام میں یہ قانون تھا, اب وہ بچے ہوئے 50 روپے آپ بچا کر کے نہیں رکھیں گے, بلکہ رات میں سونے سے پہلے وہ 50 روپے تمہیں صدقہ کرنا پڑے گا. بچا کر کے رکھ نہیں سکتے تھے. جتنی تمہاری ضرورت ہے اتنے پیسے رکھ لو اپنے پاس اور باقی کا صدقہ کر دو, سونے سے پہلے یہ قانون تھا. لیکن بعد میں اللہ نے اس کو ختم کر دیا. تو سب سے زیادہ اچھا عمل تو یہی ہے کہ انسان کے پاس اگر ضرورت سے زائد مال ہے تو وہ خیرات کر دے, صدقہ کر دے. یہ سب سے زیادہ پسند ہے اللہ رب العزت کو. اور دوسرے نمبر پر اگر وہ صدقہ نہیں کرنا چاہتا, خیرات نہیں کرنا چاہتا اپنا مال, تو دوسرا سب سے اچھا راستہ یہ ہے کہ پھر وہ مسلمانوں کو قرض حسنہ دے دے اپنے مال کو.
اپنے پیسے لوگوں کو قرض کے طور پر دے دے، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ اور اگر انسان یہ بھی نہیں کر سکتا تو تیسرا طریقہ ہے جو کہ مکروہ، زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ مال پڑا ہے، آپ صدقہ خیرات نہیں کرنا چاہتے، کسی کو قرض نہیں دینا چاہتے، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ پھر وہ آپ اپنا مال کسی کو دے دیجئے اور کہہ دیجئے کہ آپ اس سے کاروبار کرو اور اس کاروبار کا نفع آپ مجھے دینا، نقصان ہوا تو میں آپ سے اس کی بھرپائی نہیں لوں گا۔ یہ تیسرا طریقہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جو اچھی چیز خرچ کرو گے تمہارے ہی لیے فائدہ مند ہے۔ پھر آگے فرمایا وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے ہی خرچ کرو۔ مقصد پھر بتایا اللہ نے، خرچ کرو بھی تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، اپنے آپ کو امیر دکھانے، سیٹھ دکھانے، مالدار دکھانے کے لیے نہیں، خرچ کرو تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرو۔ پھر کہا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ جو مال ہم نے خرچ کیا وہ ہم کو پورا پورا ملے گا۔ دنیا میں اگر ہم نے مال خرچ کیا تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ ہمارے رزق میں اس کے ذریعے برکت عطا فرما دے گا، مال بڑھے گا ہمارا، یہ دنیاوی فائدہ ہے خرچ کرنے کا، صدقہ کرنے کا۔ اور اخروی آخرت کا فائدہ کیا ہے صدقہ کرنے کا؟ دنیا میں صدقہ کیا، دنیا میں مال تو ملا، لیکن آخرت میں ثواب کا ذخیرہ ہم کو ملے گا، آخرت میں ثواب کا ذخیرہ۔ بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اگر کسی بندے کے پاس حلال کمائی میں سے ایک کھجور کیوں نہ ہو اور اگر وہ اس کو صدقہ کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اس صدقے کی پرورش کرتا ہے، پرورش کرتا ہے۔ جس طرح ایک باپ اپنے بچے کی پرورش کرتا ہے اور وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اللہ مومن کے صدقے کی پرورش کرتا ہے اور قیامت میں اس کو وہ دیا جائے گا۔ اس وقت تک وہ ایک کھجور جو اس نے صدقہ کی تھی وہ پرورش پاتا پاتا ہوا قیامت کے دن پہاڑ کی طرح ثواب کی طرح بن جائے گا۔ دنیا میں دیا تھا حلال کمائی میں سے ایک کھجور، لیکن وہ پرورش پاتا رہا، ملٹیپلائی ہوتا رہا، اور قیامت کے دن ایک کھجور کے بدلے پہاڑ ملیں گے ثواب کے، اگر حلال کمائی میں سے دیا تو اللہ نے فرمایا تم کو پورا پورا دیا جائے، تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم نے 50,000 روپے دیے تھے تو تم کو 20,000 کا ثواب مل رہا ہے، 30 کا نہیں ملا، ایسا نہیں ہوگا۔ جتنا تم نے خرچ کیا پورا ثواب ملے گا، اور ظلم نہیں ہوگا۔ اگر نیکی کی ہوگی تو پورا بدلہ ملے گا، گناہ کیا ہوگا تو پورا عذاب ملے گا، کوئی اس کے اندر کمی و بیشی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت 273 میں فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے۔ اب یہ صدقہ کس کو دینا چاہیے اس کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان فقیروں کے لیے جو راستے میں روک دیے گئے اور وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے۔ دراصل یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ اصحاب صفہ کے لیے نازل ہوئی۔ اصحاب صفہ یہ وہ ہے چبوترا جس پر ہمارے نبی علیہ السلام صحابہ کو مدرسہ پڑھایا کرتے تھے۔ اصحاب صفہ میں نبی علیہ السلام صحابہ کو دین سکھایا کرتے تھے، اور یہاں پر وہ صحابہ تعلیم حاصل کرتے تھے کہ جو ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ مدینے میں نہ ان کا گھر تھا، نہ ان کا کاروبار تھا، نہ ان کی زمین تھی، نہ ان کے مویشی تھے، کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ اصحاب صفہ میں بیٹھ کر کے پڑھتے، نبی علیہ السلام ان کو تعلیم دیتے، پھر جن جن علاقوں میں ضرورت ہوتی وہاں سے نبی علیہ السلام ان لوگوں کو ان علاقوں میں روانہ کرتے تھے۔ اور ایک وقت اصحاب صفہ کے اندر تعلیم حاصل کرنے والے صحابہ کی تعداد 400 تک پہنچ چکی تھی۔ 400 صحابہ تھے جو اصحاب صفہ میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہ ان کے حق میں نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، یعنی کہ ظاہر سی بات تھی اب وہ صحابہ جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں اور اب دین کا کام کریں گے،
تو اب اگر وہ کاروبار کی طرف مائل ہوں گے تو پھر وہ دین کا کام پوری طرح نہیں کر سکتے. اگر ان کو کاروبار کے لیے صبح جانا ہوگا تو پھر رات کو کب لوٹ کر کے آئیں گے, کب دین کا کام کریں گے, کب لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں گے؟ تو اللہ نے فرمایا تو پھر کیا کرو, تم اپنا صدقہ ان کو دے دیا کرو, اپنا مال ان پر خرچ کر دیا کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف, نا واقف انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں. نا واقف کہ جن کو پتہ نہیں, عقل نہیں ہے, وہ ایسے لوگ جو دین کے لیے خالص طور پر انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور دین کی راہ میں وہ نکل گئے, لیکن اب چونکہ ان کے اندر شریفانہ مزاج ہوتا ہے, شریف چونکہ وہ ہوتے ہیں, تو اب چونکہ وہ لوگوں سے مانگ نہیں سکتے, سوال نہیں کرتے, وہ نہیں کہتے کہ مجھے دے دو یا صدقہ دے دو, خیرات دے دو, تو وہ سوال نہیں کرتے. تو ان کے نہ سوال کرنے کی وجہ سے بے وقوف لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سوال نہیں کرتا اس کا مطلب یہ مالدار ہے, یہ مانگ نہیں رہا اس کا مطلب مالدار ہے, جبکہ وہ سوال اس لیے نہیں کر رہا ہے کیونکہ اس کی طبیعت میں شریفانہ مزاج موجود ہے. اور یہ اصحاب صفہ کے تعلق سے نازل ہوئی. اور اب اس آیت مبارکہ کو اگر آج کے دور میں یا ہر دور میں اگر دیکھا جائے تو یہ علماء کرام کے اوپر فٹ ہوتی ہے. یہ آیت کا مضمون ان کی طرف بھی فٹ ہوتا ہے, اس لیے کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر بار چھوڑ دیا. اب جب دین کا علم حاصل ہو گیا تو اب اس دین کو پھیلانے کے لیے پھر گھر بار چھوڑ دیا اور اپنے شہروں سے دور کے علاقوں میں جا کر کے دین کا کام کرنے لگے, مدرسے پڑھانے لگے, نماز پڑھانے لگے, درس حدیث پڑھانے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں پر اپنا مال خرچ کرنا. چونکہ اب اصحاب صفہ کا جو واقعہ اس میں بیان کیا گیا بات, اب ظاہر سی بات تھی یہ قرآن صرف ایک واقعہ بیان کرنے کے لیے تو نہیں نازل ہوا نا, یہ تو آنے والی نسلوں کے لیے مثال قائم کرنے کے لیے نازل ہوا ہے, تاکہ آنے والے لوگ اس کو دیکھ کر کے سمجھ سکے اور سیکھ سکے. تو اللہ نے فرمایا کہ ناواقف انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے. اب کوئی شریف النفس انسان ہے, حالانکہ اس کے حالات تنگ ہیں, مشکل ہے, پریشانی ہے, لیکن چونکہ اس کا مزاج نہیں ہے ایسا کہ لوگوں سے جا کر کے مانگے, تو لوگ سمجھیں گے شاید اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ہم کو بھی تو پہچاننا پڑے گا نا, ہم کو بھی تو پہچاننا چاہیے. اللہ نے آگے ان کی نشانی اس طرح بیان کی, تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا, تم انہیں ان کی علامت سے پہچان لو گے, وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے. علامت سے ان کو پہچان لیا جائے گا کہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے. جس طرح آج آپ نے دیکھا ہوگا پیشہ ور فقیروں کو وہ مانگتے رہتے, جب تک آپ دے نہیں دیتے نہ ان کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے نہ ان کی زبان رکتی ہے. جب تک آپ نہیں دے دیتے وہ مانگتے رہیں گے, ہاتھ آگے بڑھاتے رہیں گے. لیکن جن لوگوں کی بات یہاں کی گئی, شریف لوگوں کی, اللہ فرماتا ہے وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں, سوال نہیں کرتے, اور تم انہیں پہچان سکتے ہو. اور نشانی یہ ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتے نہیں پھرتے. پھر آگے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ, اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے. یہاں بھی جانتا ہے, قیامت میں اس کا اجر تو اللہ بندوں کو عطا فرمائے گا ہی. اب اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 274 میں ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم, وہ لوگ جو رات میں اور دن میں پوشیدہ اور اعلانیہ اپنے مال خیرات کرتے ہیں. اب یہاں 4 چیزوں کا ذکر ہے. فرمایا وہ لوگ جو رات میں اور دن میں, 2 چیزیں رات اور دن, اور پوشیدہ اور اعلانیہ, چھپا کر اور ظاہر کر کے, 4 چیزوں کا ذکر ہو گیا. دن میں بھی, رات میں بھی, چھپا کر کے بھی, دکھا کر کے بھی. تو جو ان 4 طریقوں سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, تو اللہ نے کیا فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, تو ان کا اجر ثواب ان کے رب کے پاس ہے. 4 طریقوں سے جو خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے.
اب دراصل اس کے اندر دو روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق کے حق میں نازل ہوئی, اور دوسری ہے کہ وہ حضرت علی کے حق میں نازل ہوئی. دونوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی اسلام میں داخل ہوئے نا, 40,000 دینار انہوں نے پہلے ہی دن اسلام کی راہ میں خرچ کیے. 10,000 روپے حضرت ابوبکر صدیق نے رات میں خرچ کیے, 10,000 دینار آپ نے دن میں خرچ کیے, 20,000 ہو گئے. 10,000 دینار آپ نے چھپا کر کے خرچ کیے, اور 10,000 دینار آپ نے دکھا کر کے خرچ کیے, اور اس طرح 40,000 دینار خرچ کیے. آپ سوچئے آج 40,000 روپیوں کی اتنی اہمیت ہے, اتنی ویلیو ہے, تو آج سے 1500 سال پہلے اس کی کتنی اہمیت ہوگی. آج 40,000 کوئی معمولی چھوٹی رقم تو ہے نہیں, وہ 1400-1500 سال پہلے اس کی کتنی اہمیت ہوگی. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کر دیا. 10,000 رات میں, 10,000 دن میں, 10,000 چھپا کے, 10,000 دکھا کے. اور سیم روایت حضرت علی کے لیے بھی منقول ہے کہ حضرت علی کے پاس صرف 4 دینار تھے, تو آپ نے 1 دینار رات میں خرچ کیا, 1 دینار دن میں خرچ کیا, 1 دینار چھپا کر خرچ کیا, اور 1 دینار دکھا کر کے خرچ کیا. تو اللہ نے فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, تمہارا ثواب تو تمہارے رب کے پاس موجود ہے, جب تم جاؤ گے تو تم کو وہ مل جائے گا اس کا بدلہ. اور آگے کہا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ایسے لوگ پریشان نہیں ہوگے, قبر کے اندر سکون سے رہ گئے, جو صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو آسانی عطا فرمائے گا. اب دیکھیں اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 275 میں ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. اب یہاں سے سود کے تعلق سے شروع ہو رہا ہے آغاز مضمون. اب یہاں سے سود کے بارے میں بیان کیا جائے گا. ویسے ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں پہلے بیان کر چکے. طلاق کے بارے میں 2 رکوع ہے, حج کے بارے میں 2 رکوع ہم نے سماعت کر لی ہے, اس کے بعد میں بنی اسرائیل کے تعلق سے ہم نے سماعت کر لیا. اب جو ہے تو اس کے اندر اللہ سود کے تعلق سے بیان کر رہا ہے. آگے کی جو آیات ہے وہ سود کے تعلق سے ہے. اللہ نے فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں اور وہ قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جسے آسیب نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو. اللہ فرماتے جو لوگ سود کھاتے ہوں گے نا وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہو پائیں گے, لیکن کھڑے بھی ہوں گے تو اس حالت میں کہ جس طرح کسی انسان پر بھوت چڑھ جاتا ہے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن سود کھانے والا بندہ ایسے کھڑا ہوگا جیسے کہ اس کے اوپر بھوت کا سایہ ہو گیا یا جن اس کے اوپر چڑھ گیا. یہ سود کی نحوست اللہ نے بیان کی. اور یہ قیامت کا دن بھی ویسا ہی ہے, دنیا بھی ویسے ہی ہے. قیامت کے دن وہ بنے گا بھوت تو بنے گا, دنیا میں بھی بھوت بن جاتا ہے. اگر وقت پر اگر سود کا پیسہ اسے نہیں ملا تو گالیاں دینے لگ جاتا ہے, ذلیل کرنے لگ جاتا ہے, گھر کے باہر گنڈے بیچنے لگ جاتا ہے. تو دنیا میں بھی تو وہ بھوتوں کی طرح کام کرتا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا سود کھانے والا قیامت کے دن کھڑا ہوگا تو یوں محسوس ہوگا جیسے کہ اس پر آسیب کا اثر ہو گیا ہے. اور آگے فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا, یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا خرید و فروخت بھی تو سود ہی کی طرح ہے. اب چونکہ سود کرنا بھی تھا, کاروبار کرنا بھی تھا, اور آیت بھی نازل ہو گئی, تو اب انہوں نے کچھ تو ہیلا بہانہ تلاش کرنا تھا. انہوں نے کہا کیا وہ سود کیسے حرام ہو گیا, حالانکہ سود کا کاروبار بھی خرید و فروخت کی طرح تو ہے. سود پر پیسے دینا اور خرید و فروخت کرنا دونوں برابر ہے, یہ ان کا کہنا تھا. بلکہ آج تک لوگ یہی دعویٰ کرتے آ رہے ہیں کہ سود میں اور کاروبار میں کوئی فرق نہیں ہے, حالانکہ بہت فرق ہے. جو بندہ کاروبار کرتا ہے نا اللہ اس کو سکون عطا فرماتا ہے, اللہ اطمینان عطا فرماتا ہے. وہ جب بستر پر جا کر کے سوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, مولا مجھے امید نہیں تھی لیکن تو نے اتنا رزق مجھے عطا فرما دیا. جو بندہ کاروبار کرتا ہے حلال طریقے سے اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے. جو بندہ کاروبار کرتا ہے اس کے گھر کے لوگ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا شوہر یا ہمارا باپ ہمیں حلال کمائی کھلاتا ہے.
لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ کاروبار اور سود دونوں تو برابر ہی ہے، دونوں میں نفع حاصل کیا جا رہا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جو بندہ سود کا کاروبار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال سے برکت کو اٹھا لیتا ہے، اس کے سکون کو ختم کر دیتا ہے، اس کا چین اس کے پاس سے مٹ جاتا ہے، لوگوں میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو دونوں میں فرق تو بہت بڑا ہے۔ اور جو بندہ کاروبار کرے گا، مزدوری کرے گا، وہ محنتی بندہ ہوگا، لیکن جو سود کھانے والا ہوگا وہ آلسی بندہ ہوگا، وہ کہے گا کیا ضرورت کام کرنے کی، بیٹھے بیٹھے پیسہ آ رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سزا جو دی جا رہی ہے ان کو، کہ یہ ایسے لگ رہے جیسے ان کے اوپر آسیب کا اثر ہو گیا، یہ سزا جو ان کو دی جا رہی ہے صرف اس کہنے پر کہ انہوں نے کہا سود اور کاروبار دونوں تو برابر ہیں۔ اب آپ سوچیں، صرف اتنا انہوں نے کہہ دیا کہ دونوں برابر ہے، کیا فرق ہے دونوں میں، یہ حرام ہو گیا وہ حلال ہو گیا، صرف انہوں نے اتنا کہہ دیا تو اللہ نے ان کو یہ سزا دے دی۔ تو کہنے والے کو یہ سزا ملی ہے تو کھانے والے کو کیا سزا ملے گی؟ بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سود کے کاروبار کے اوپر اللہ اپنی لعنت کو نازل کرتا ہے، اور نبی فرماتے کہ جو بندہ سود سے پیسہ دے، سود کھائے، اس پر بھی لعنت، جو سود لے اس پر بھی لعنت، جو سود دلائے اس پر بھی لعنت، اور جو سود کے لیے وہ کتابت کرے، لکھے، اللہ کے رسول فرماتے اس پر بھی لعنت۔ جو لکھا پڑھی کرے گا نا سود کے معاملات میں، اللہ کے رسول فرماتے اس پر بھی لعنت۔ تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ ربا جو ہے سود ہے، اور بیع جو ہے یہ کاروبار ہے۔ اب جب انہوں نے کہا کہ دونوں برابر ہے تو اللہ نے عقلی دلیل نہیں دی، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا، تمہیں لگتا ہے دونوں برابر ہے، لیکن وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تو خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کر دیا۔ اگر تو مسلمان ہے تو تو یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ بھی برابر ہے وہ بھی برابر ہے، دونوں تو ایک ہے۔ اگر مسلمان ہے تو تو یہ دیکھے گا میں کچھ نہیں جانتا، اللہ نے اس کو حلال کر دیا، اس کو حرام کر دیا، بات ختم ہو گئی، کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں، کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں، اللہ نے کہہ دیا کہ بس اللہ کا فیصلہ، یہ حلال وہ حرام۔ پھر آگے کہا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی پھر وہ باز آ گیا تو اس کے لیے حلال ہے جو پہلے گزر چکا۔ یعنی یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی جب سود حرام نہیں ہوا تھا، باقاعدہ طور پر جب آیت نازل نہیں ہوئی تھی اس وقت تک جن لوگوں نے سود کا پیسہ کھایا تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارے لیے حلال ہو گیا۔ لیکن اب اگر تم باز آ گئے تو، یعنی ابھی تک معلوم نہیں تھا، اب معلوم پڑ گیا کہ سود حرام ہے، تو اب ارادہ کر لیا کہ اب میں نے جن جن لوگوں کو قرض دیا کسی سے سود نہیں لوں گا، اب اگر تم نے توبہ کر لی معلوم ہوتے ہی تو تمہارے پچھلے گناہ اللہ بخش دے گا۔ لیکن توبہ شرط ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے لوگ زندگی اپنی گزار دیتے ہیں سود کا کاروبار کرتے کرتے، جب آخری عمر آتی ہے تو پھر وہ صاحب چلے جاتے حج کے لیے اور وہاں سے آنے کے بعد کہتے توبہ تاللہ میں نے توبہ کر لی، اب نہ کبھی سود دوں گا نہ کبھی سود لوں گا۔ زندگی تو تم نے سود میں گزار دی ہے، لوگوں کا خون چوسنے میں زندگی گزار دی، اور اب توبہ کر رہے ہو کہ آج کے بعد نہیں کریں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب تم پر یہ آیت نازل ہو گئی ابھی تم کو چھوڑنا پڑے گا، اور اگر نہیں چھوڑو گے تو پھر آگے اس کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ یعنی کہ جو پہلے تم نے سود لیا ہے اب تم کو پتا چلا کہ یہ حرام کام تھا، اب تم نے چھوڑ دیا، لیکن پہلے تم نے جو سود لیا نا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اب چاہے تو اللہ اس کو معاف کر دے، چاہے تو اس پر گرفت کرے۔ پھر آگے فرمایا وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو دوبارہ ایسی حرکت کریں گے وہ دوزخی ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔ اب تک معلوم نہیں تھا کہ سود حرام ہے، تب تک اگر ہم نے سود لے لیا تھا تو اب وہ تو اللہ کی طرف معاملہ ہے، لیکن
دوبارہ اگر وہ کام کرے ہم نے سود کا تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ وہ دوزخ والے لوگ ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو آپ سوچئے دوزخ میں ہمیشہ کون رہے گا، مومن یا کافر؟ بولیے کافر، کیونکہ مومن تو جب تک اس کے گناہ ہوگے سزا وہ بھگتے گا، اس کے بعد وہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن جہنم میں ہمیشہ رہنے والے کافر ہوگے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو ہمیشہ دوزخ میں جلنے والے ہو۔ تو آپ سوچئے کتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ اور آگے اللہ نے اسی کے تعلق سے سورۃ البقرہ کی آیت 266 میں ارشاد فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو۔ اب یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے، اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو۔ یعنی کہ اب تم نے، یا ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے دراصل، کہ تم نے پہلے لوگوں کو سود پر پیسہ دیا تھا، قرض دیا تھا اور اس پر سود کھا رہے تھے، اب تم کو پتا چلا کہ ٹھیک ہے اب سے یہ نہیں کرنا کام، تو کیا مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اب اگر تم نے وہ پیسہ جو اس سے قرض کے طور پر اس سے لینا ہے، سود نہیں، اب صرف مدل کی بات چلیں گی، اب تک جو سود تم نے لیا تھا وہ لے لیا، اب یہاں پر مدل کی بات چلیں گی، اب یہاں پر وہ اماؤنٹ کی بات چلیں گی جو تم نے اس کو دیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ سود کو ہلاک کر دے گا اور خیرات کو بڑھا دے گا۔ تو اب اگر تم نے وہ خیرات کر دیا، کہا ٹھیک ہے میں پہلے ہی تجھ پر ظلم کر چکا ہوں، اب تجھ پر جو میرا قرض ہے میں نے تجھے معاف کر دیا، اگر یہ کر دیا تو اللہ تم کو اس میں اور زیادہ رزق عطا فرما دے گا، اللہ اس کو بڑھا دے گا۔ اور آگے فرمایا واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکر بڑا گنہگار، کوئی ناشکرا ہو، گنہگار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا کہ ہم نے تم کو اتنی نعمتیں دی پھر بھی تم بغاوت کر رہے ہو، سود کا کاروبار کر رہے ہو۔ اللہ کو ناشکرا اور گنہگار پسند نہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سود خور کا نہ صدقہ قبول کرے گا، نہ حج، نہ جہاد، نہ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک قبول کرے گا۔ یعنی سود کیا تو کوئی کام نہیں آئے گا، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ روزہ، نہ نماز، کوئی قبول نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 277 میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی۔ اب اس سے ہٹ کر کے بات ہو رہی ہے جو گناہ سے بچ گئے، جنہوں نے ایمان لایا، جو اچھے کام کرنے لگے، جو نماز ادا کرنے لگے، زکوٰۃ دینے لگے، تو اللہ نے فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، نماز ادا کرنے والے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ پھر وہ ان کا جو اجر ہے وہ ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کبھی وہ غمگین ہوں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت 287 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود اگر مسلمان ہو۔ یا پھر حکم دیا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو سود جو باقی رہ گیا ہے اگر مومن ہو، مسلمان ہو۔ یعنی اب تک سود لیتے تھے، اب تم کو پتا چل گیا، اب چھوڑ دو، جو باقی رہ گیا چھوڑ دو۔ اگر مسلمان ہو تو اب تم سود نہیں لو گے، اور اگر سود لیے تو پھر مسلمان نہیں رہو گے، کیونکہ حرام کام کو حلال سمجھ کر کے کرنا یہ اسلام میں کفر ہے، اور جس نے کفر کیا وہ اسلام سے باہر ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا اگر مسلمان ہو تو چھوڑ دو سارے کام، ساری چیزوں کو پسے پشت ڈال دو، سود کا کاروبار چھوڑ دو۔ پھر اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 279 میں ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کا۔
اللہ فرماتا ہے کہ اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کا، یقین کر لو، صرف لڑائی کا ذکر نہیں، یقین کا ذکر ہے۔ اگر تم نے پھر بھی بغاوت کی، پھر بھی سود کھاتے رہے، تو اب اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تم کتنا بڑا گناہ ہے آپ سوچئے، کسی گناہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جنگ کا اعلان کیا جاتا ہے۔ سود ایسا گناہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اگر پھر کرتے رہے تو تیار ہو جاؤ، اللہ سے بھی جنگ ہوگی، رسول سے بھی جنگ ہوگی، دونوں سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حدیث مبارکہ میں 2 مرتبہ ان الفاظ کا ذکر ہے، یعنی اللہ سے جنگ کا۔ ایک حدیث قدسی ہے، نبی کریم فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی، بغض رکھا، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور دوسری یہ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ نے کہا اگر تم پھر وہی کام کرتے رہے تو تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ اب کون بندہ ہے جو اللہ رسول سے جنگ کر سکے؟ کیا اس کے پاس اتنی طاقت ہے؟ وہ نہیں ہے اس کے پاس۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو۔ یعنی سود پہلے تم لیا کرتے تھے قرض کے اوپر، اب سود بند ہو گیا، تو اب ایسا نہیں ہے کہ تم قرض کو تم کو چھوڑنے کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے جو قرض دیا تھا وہ چھوڑ دو، نہیں، بلکہ اب صرف تم قرض کا اپنا پیسہ واپس لے لو، اصل مال اپنا جو ہے وہ لے لو، اب سود والا معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر کہا لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں نقصان ہو، یعنی کہ سود کا معاملہ لے کر نہ تم کسی پر ظلم کرو اور اپنا پیسہ چھوڑ کر نہ تم پر کوئی ظلم کرے، دونوں چیزیں اللہ نے بیان کر دی۔ کہ تم نے قرض دیا تھا 10,000، اس کے اوپر اب تک تم سود کھاتے رہے، اب سود والا معاملہ بند ہو گیا، تو اب تم اپنا جو مدل پیسہ ہے، اصل 10,000 روپے ہے، وہ لے لو اور معاملے کو ختم کر دو، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ کوئی تم پر ظلم کرے۔ یہ اللہ رب العزت نے سود کے تعلق سے بیان فرمایا، بلکہ آگے بھی بہت ساری باتیں اسی تعلق سے بھی اور اسی سے ریلیٹڈ آگے بیان کی جائیں گی، انشاءاللہ آئندہ ہفتے وہ بیان کی جائیں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم تمام کو سود جیسی بیماری اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔